بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہدایت النحو کا پہلا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم ہدایت النحو کا خطبہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے اور اس علم کو ہمارے لیے علم نافع بنائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب سے پہلے عبارت دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لفظ اللہ کے بارے میں یہاں حاشیے میں دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اسم لذاتی الواجب الوجودی، وہ نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے۔ المستجمع لجمیع صفات الکمالی، جو کہ صفات کمال تمام کی تمام صفات کمال کو جمع کرنے والی ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ لفظ اللہ کی ایک تعریف بیان کر دی کہ وہ ایسی ذات کا نام ہے کہ جو واجب الوجود ہے اور وہ تمام صفات کمال کو جمع کرنے والی ہے۔ ولہذا اخص الحمد بہذا الاسم، اس لیے حمد کے ساتھ اس لفظ کو اسم کو لے کر آئے۔ وَلِأَنَّهُ أَعْظَمُ أَسْمَائِهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ اسم اعظم ہے۔ حَيْثُ لَمْ يُطْلَقْ عَلَى غَيْرِهِ أَصْلًا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے یہ نہیں بولا جا سکتا۔ بخلاف ما سواہ، بخلاف دوسرے اسماء کے کہ وہ بعض اسماء جو ہیں وہ غیر اللہ کے لیے بھی بولے جاتے ہیں۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں رحمت سے مشتق ہیں اور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، البتہ الرحمن کے اندر مبالغہ زیادہ ہے، لہٰذا الرحمن جو ہے یہ لفظ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کے لیے رحمان کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ اور رحمت کا مطلب ہوتا ہے نرم دل ہونا، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ رحمت آئے گی تو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہیں، اور دل ہونا اور نرم دل ہونا تو یہ جسمانی صفات ہیں، تو اس سے مراد ہوگا اس کا نتیجہ کہ نرم دل ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ احسان و اکرام کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد احسان اور انعام ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا کی تسمیہ اور تحمید کے ساتھ، کیونکہ کتاب اللہ کی اتباع کرتے ہوئے، کہ قرآن پاک میں بھی اسی طرح بسم اللہ سے اور پھر الحمدللہ سے شروعات ہوئی ہے، اسی طرح سلف صالحین نے بھی اپنی کتابوں کی اسی طرح کی ہے شروعات اپنی کتاب کی، اور حدیث شریف میں پر بھی عمل کرتے ہوئے کہ جو حدیث شریف آتی ہے کلو امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ، اور ایک حدیث میں آتا بھی حمد اللہ فہو اقتا واجزم، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ کوئی بھی کام کہ جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے، یا دوسری حدیث میں آتا ہے جو الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ مقطوع رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروعات ہی کتاب کی۔ یہ لفظ اللہ کی یہاں تحقیق ہو چکی۔ رب مصدر ہے اور مبالغے کا رب مصدر ہے، اور مصدر کا حمل ذات پر عموماً نہیں ہوتا، لیکن یہاں مبالغے کے طور پر اللہ کے لیے بولا گیا۔ مصدر کا حمل ذات پر جب ہو تو مبالغہ مراد ہوتا ہے، کہ جیسے زید عادل، زید عدل کرتے کرتے عین عدل ہو گیا، تو رب کا مطلب ہوتا ہے پالنا، پرورش کرنا۔ العالمین، عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جمیع ما سوی اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے۔ تو وہ تو صرف ایک واحد صیغہ بھی لے کر آتے ہیں، رب العالم بھی کہتے ہیں، رب العالم تب بھی ٹھیک تھا، لیکن عالم کے اندر انواع اور اقسام ہوتی ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، تو اس لیے جمع کا صیغہ لے کر آئے رب العالمین۔ جی آگے ہے جی اس کی ترکیب، الحمد مبتدا اور للہ لام حرف جر، لفظ اللہ مجرور جار مجرور ثابتن کے متعلق ہو کر مبتدا کی خبر بن جائیں گے۔ رب العالمین میں اب یا تو ہم اس کو صفت بنا سکتے ہیں لفظ اللہ کی، تو ہو جائے گا الحمدللہ رب العالمین، یا اس کو لفظ اللہ سے بدل بنا سکتے ہیں، یا عطف بیان بنا سکتے ہیں، تینوں صورتوں میں یہ مجرور ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم اس کے لیے مبتدا محذوف نکال کر ہوا رب العالمین مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ہم اس کو آنی فعل محذوف نکال کر
आनी रब्बल आलमीन, इसको मंसूब भी पढ़ सकते हैं, तीनों इराब इसके दुरुस्त हैं। अगला जुमला है वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। आक़िबत कहते हैं अंजाम को, तो अंजाम तो हर एक का होता है, अच्छे बंदे का भी कोई ना कोई अंजाम होगा, बुरे बंदे का भी कोई ना कोई अंजाम होगा। तो यहाँ मुराद है ए खैरुल आक़िबति लिल मुत्तक़ीन, बेहतरीन अंजाम मुत्तक़ी लोगों के लिए है। अला हस्फ़िल मुज़ाफ़, यहाँ हम मुज़ाफ़ मासूफ़ मानेंगे, अच्छा अंजाम बेहतरीन अंजाम मुत्तक़ीन के लिए है। व इल्ला फ़ल आक़िबतु मुतनाविलतुन लिल खैरि व शर्रि, वरना खैर भी के लिए भी होता है अंजाम, शर के लिए भी होता है। वला यसिहु शर्रुहु लिल मुत्तक़ीन, बुरा अंजाम मुत्तक़ीन के लिए दुरुस्त नहीं है, तो यहाँ मुज़ाफ़ महज़ूफ़ मानेंगे। व खैरुल आक़िबति लिल मुत्तक़ीन, ये भी मुब्तदा व ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया बन जाएंगे जी। मुत्तक़ीन ये मुत्तक़ी की जमा है, इसमें फ़ाइल है, और लफ़ीफ़ मफ़रूक़ है, वाव क़ाफ़ या इसके रफ़े असली हैं, बाब इफ्तियाल से है ये, और वाव को जो है वो ता से बदल दिया और बाब इफ्तियाल की ता के साथ इस ता का इदगाम कर दिया। तो इत्तक़ा, मुत्तक़ी किसे बोलते हैं जी, इसमें फ़ाइल है ये, और इत्तक़ा मुत्तक़ी कहते हैं शरीयत में कि मन यक़ी नफ्सहु मिन ताअति मा यतहक़्क़क़ु बिही लिउक़ूबति मिन फ़िअलिन औ तर्किन, कि किसी ऐसे काम से जो बचे कि जिससे सज़ा लाजिम आए, तो गुनाह के और मासियत के काम के जिससे सज़ा या अज़ाब का मुस्तहिक बने, ऐसे कामों से बचना डरना, इसको मुत्तक़ी तक़वा कहते हैं, और ऐसे बंदे को मुत्तक़ी कहते हैं। आगे जी वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली। सलात से मुराद ये मुश्तरक लफ्ज़ है, इसके कई सारे माना आते हैं। सलात से अगर मुराद लिया जाए जी, सलात का की अगर निस्बत की जाए अल्लाह ताला की तरफ तो इससे रहमत मुराद है, अगर फ़रिश्तों की तरफ इसकी निस्बत की जाए तो इससे इस्तिग़फ़ार मुराद है, इंसानों की तरफ इसकी निस्बत की जाएगी तो इससे दुआ मुराद है, और अगर परिंदों की तरफ इसकी निस्बत की जाए तो इससे तस्बीह मुराद है। तो ये लफ्ज़ मुश्तरक है। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अला रसूलिही, तो यहाँ होगा अस्सलातु नाज़िलतुन, महज़ूफ़ निकालेंगे, अला हर्फ़े जर की, अला हर्फ़े जर, रसूलिही मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मजरूर, ये जार मजरूर मिलकर नाज़िलतुन के मुतल्लिक़ होकर ये अस्सलातु वस्सलामु मुब्तदा की ख़बर बनेंगे। आगे रसूलिही, जी रसूल बमाने मुरसल है। मुरसल ये रसूल किसे कहते हैं कि जिसे अल्लाह ताला ने शरीयत देकर और अपना पैगाम वही देकर और नई शरीयत देकर भेजा हो। नबी उसको कहते हैं कि जो माक़बल शरीयत को ही आगे जारी करे, उस पर अलहदा से कोई किताब शरीयत नाजिल ना हुई हो, और रसूल उसको कहते हैं कि जिस पर नई शरीयत नाजिल हुई हो। मुहम्मदिन ये अत्फ़े बयान है रसूल के लिए, और उसकी सिफत भी बना सकते हैं, उसका बदल भी बना सकते हैं, और मुहम्मद सीगा जो है वो इसमें मफ़ऊल का है, हम्मद युहम्मिदु तहमीदन फ़हुव मुहम्मिदुन, और इसके मजहूल का सीगा, इसमें मफ़ऊल का सीगा मुहम्मदुन, इसका लुग़वी माना है अल-बलीगु फ़ी कौनिही महमूदन, जो अपने महमूद होने के एतबार से, यानी जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए, अपने महमूद होने के एतबार से जिसके अंदर मुबालगा हो, और ये सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही ख़ासा है कि उनकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाती है। यहाँ बैन सुतूर में बदलुन अन रसूली, रसूल का बदल भी हो सकता है, रसूल की सिफत भी हो सकता है, अत्फ़े बयान भी बना सकते हैं, सारी तरकीबें इसकी दुरुस्त हैं। व आल ही, आल से मुराद जो है वो देख लेते हैं। आल से अहल मुराद हैं, अहले बैत को भी कहते हैं, वल अयालु घर वालों को कहते हैं, बच्चों अहले बैत से मुराद बीवियाँ, वल अयालु बच्चे, वजा बिमानिल अतबाई, अतबा के मानों में भी आता है यानी पैरोकार। ऐज़न व अला हाज़ल माना यतनावलुल असहाब, अगर ये तीसरा माना अतबा का माना लिया जाए तो इसमें सहाबा भी शामिल होंगे, लेकिन आगे से असहाब अलहदा से भी लेकर हैं, वह असहाब ही फ़इरादुहा बादल आली तख़सीसुन बाद तमीम,
تو اگر اس سے یہاں اتباع مراد لیں اور آگے پھر سے صحابہ کا ذکر آ رہا ہے تو یہ تخصیص بعد تعمیم ہوگی. والنقطۃ فیہ الاہتمام بشان الاصحابی، ان کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے دوبارہ سے اصحاب کا لفظ لے کر آئے. اگر یہاں سے آل سے مراد اتباع مراد لیں یعنی تمام پیروکار، اور یہاں سے اگر صرف آل سے مراد بیوی بچے مراد لیں تو اصحاب سے مراد پھر صحابہ آ جائیں گے. اصحاب کی تحقیق پڑھ لیتے ہیں. جمع صاحب، بعض حضرات کہتے ہیں یہ صاحب کی جمع ہے جیسے طاہر کی جمع طہار آتی ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ صاحب کی جمع ہے جیسے نہر کی جمع انہار آتی ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ صاحب کی جمع بکسر الہا جیسے نامر کی جمع انمار آتی ہے، اور بعض حضرات کا کہنا ہے یہ مخفف ہے صاحب سے، یعنی اصل میں لفظ صاحب تھا اور اس سے مخفف تخفیف کے لیے اس کو صاحب بنا دیا. یہ کیوں قول اختیار کیا؟ بناؤن علی ما قیل ان فاعلا لا یجمع ولا افعال، کہ فاعل کی جمع افعال نہیں آتی، تو اس وجہ سے کہہ دیا کہ یہ تخفیف ہے، یہ مخفف ہے لفظ. اجمعین اگر لے کر آئے جا بالتاکید، یہ تاکید کے لیے اجمعین کا لفظ لے کر آئے ردن علی الروافض، روافض یعنی شیعہ حضرات پر رد کرتے ہوئے، حیث خصوا بعض صحابتی بالصلاۃ دون بعض آخر، وہ بعض صحابہ پر کے لیے تو دعا کرتے ہیں، صلاۃ کا لفظ بولتے ہیں لیکن بعض صحابہ کے لیے نہیں بولتے، تو اجمعین کہہ کر لفظ لے کر آئے تاکہ تمام صحابہ کو شامل ہو. لغلوبہم فی محبت العالی، یہ یعنی کہ وہ شیعہ حضرات روافض حضرات ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ آل یعنی آل بیت کے ساتھ محبت میں غلوب کی وجہ سے. ایک تو شیعہ روافض پر رد کیا، وعلی الخوارج، خوارج پر رد کیا، فإنہم کانوا معاندین بالآل، وہ اہل بیت سے آل سے معاند ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، تو ان پر بھی رد کر دیا. فلم یصلوا علیہ، وہ آل پر درود نہیں بھیجتے، ان کے لیے دعا نہیں کرتے. تو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اس کی ترکیب رہ گئی تھی. با حرف جر ہے، اسم مضاف، لفظ اللہ موصوف، الرحمن اور الرحیم صفت اول اور صفت ثانی، اور موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے اشراؤ، کہ میں شروع کرتا ہوں، اور علماء کا کہنا ہے کہ اس میں اشراؤ جو فعل محذوف مانیں گے وہ آخر میں مانیں گے، یعنی الرحیم کے بعد، تاکہ حصر کا فائدہ دے. یعنی اگر آخر میں مانیں گے تو اس سے حصر کا فائدہ اور تخصیص کا فائدہ ہوگا کہ میں اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں. جی تو یہ بسم اللہ کی ترکیب ہوگی. آگے بھی ترکیب میں نے ذکر کر دی. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام متقی لوگوں کے لیے ہے. والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اور درود اور سلام ہو اللہ تعالیٰ کے رسول پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی آل پر، اور آپ کے سارے کے سارے صحابہ پر. جی آگے عبارت ہے. اما بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو، جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیۃ مبوبا و مفصلا. اما بعد، اما یہاں استئنافیہ ہے اور متضمن معنی شرط ہے. بعد یہاں اس کا بعد علامت رفع پر مبنی ہے، ضمہ پر مبنی ہے. قبل اور بعد جو ہے وہ اس میں غیر متمکن ہوتے ہیں کہ جب ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو. تو یہاں بعد الحمد والصلاۃ مراد تھا، وہ مضاف الیہ محذوف کر دیا گیا اور یہ متکلم کی نیت میں ہے، تو لہٰذا یہ ضمہ پر مبنی ہوگا. اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد، فہذا مختصر مضبوط، یہاں اما کے جواب میں فا لے کر آتے ہیں. حاذا اس میں اشارہ ہے، یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب خطبہ مصنف نے کتاب لکھنے کے بعد لکھا ہو، ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ حاذا سے انہوں نے اس کتاب کی طرف اشارہ کیا ہے جو ان کے ذہن میں تھی، جو کتاب لکھنے کا ان کا ارادہ تھا. مختصر، یہ مختصر رسالہ ہے. مضبوط ضبط کیا گیا ہے، ضبط بمعنی یہاں محفوظ ہے، یعنی یہ زائد چیزوں سے، بلا ضرورت چیزوں سے یہ رسالہ محفوظ ہے. یہ صفت بن جائے گی مختصر کی. فی النحوی، یہ رسالہ جو ہے علم نحو کے مسائل میں ہے. فی النحوی یہ کائن ان کے متعلق ہو کر یہ بھی مختصر کی صفت بن جائے گی.
آگے جی جماعت فیہ مہمات النحوی. اب جماعت فعل ہے، فیہ اس کے متعلق ہو جائے گا، تو ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ جماعت فیہ مہمات النحوی یہ مفعول ہو جائے گا اس کا. تو یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ بن کر یہ مختصر کی صفت بن جائے گا کہ میں نے اس میں علم نحو کے مقاصد کو، اہم باتوں کو جمع کیا ہے. علی ترتیب الکافیتی، کافیہ کی ترتیب پر. یہ جماعتو اس کے میں یا تو ہم علی ترتیب الکافیتی اس حصے کو جماعتو کے متعلق کر سکتے ہیں. دوسری صورت کہ علی ترتیب الکافیتی ہم اس حصے کو کائن کے متعلق کر کے محذوف کے اور اس کو صفت بنا سکتے ہیں مختصر کی. اور تیسری صورت کہ اس کو علی ترتیب الکافیتی یہاں محذوف مانیں گے مشتملتاً، اور یہ اس کے متعلق ہو کر مہمات النحوی سے حال ہو جائے گا کہ میں نے اس میں نحو کے اہم مقاصد کو، اہم باتوں کو جمع کیا ہے کافیہ کی ترتیب پر، اس حال میں کہ وہ کافیہ کی ترتیب پر مشتمل ہے مسائل. اب یہاں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ کافیہ جو ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی نحو کے بارے میں کتاب، یہاں مصنف نے کامل طور پر اس کی اتباع نہیں کی، لیکن اہم باتوں میں کلی طور پر جو ہے وہ اس کی اتباع کی ہے. مثال کے طور پہ پہلے فاعل اسم کے بحث کو لے کر آئے، پھر فعل کی بحث کو لے کر آئے، اور اب آخر میں حرف کی بحث کو لے کر آئے. اس صورت میں کافیہ کی انہوں نے ترتیب کا خیال کیا ہے. آگے جی مبوباً و مفصلاً. یہاں ہم ان دونوں لفظوں کو دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اس میں فاعل کے طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں واو، اور یہاں واو مبوباً اور صاد کے کسرہ کے ساتھ مفصلاً. اس صورت میں کئی ترکیبیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ جماعتوں کی ضمیر سے حال ہو جائیں گے، جماعتوں کے یہ فاعل کی جو ضمیر ہے تو اس سے یہ حال بن جائیں گے کہ میں نے جمع کیا اس حال میں کہ میں اسے رسالے کو باب باب اور فصل فصل کرنے والا ہوں. یا دوسری صورت کہ اس کو مفعول کا صیغہ پڑھیں مبوباً و مفصلاً بالفتح پڑھیں تو اس میں مفعول کے صیغے ہوں گے، اور اس صورت میں یہ یا تو ہم مہمات نحوی سے حال بنا دیں گے کہ میں نے اس میں مسائل کو، اہم مقاصد نحو کو جمع کیا اس حال میں کہ وہ مقاصد اور مسائل نحو کے باب باب اور فصل فصل تقسیم کیے ہوئے ہیں. اور تیسری صورت کہ ہم اس کو جماعت فیہ یہاں ضمیر سے اس کو حال بنا دیں گے. تو یہ مبوباً پڑھنا اس میں فاعل کے طور پہ پڑھنا بھی درست ہے، اور مبوباً اس میں مفعول کے طور پہ پڑھنا بھی درست ہے. بعبارت واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ. اب اس جار مجرور کو ہم جماعتوں کے متعلق کر دیں گے. مع اراد الامثلۃ فی جمیع مسائلھا، اس کے تمام مسائل میں مثالیں لانے کے ساتھ. واضح عبارت کیسے لے کر آئے کہ ہم نے اس جتنے بھی مسائل ذکر کی ہیں وہاں مثالیں ذکر کی ہیں. یہاں ایراد جو ہے یہ باب فعال کا مصدر ہے، واو را اور دال اس کے حروف اصلی ہیں، اور اپنے یہاں مفعول کی طرف مضاف ہے. ما ایراد الامثلۃ مثالیں کے لانے کے ساتھ مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے. اور اس کی عبارت ما ایراد الامثلۃ اسے یا تو ہم واضحاتن کے متعلق کر سکتے ہیں، پیچھے اس کے واضحاتن کے ساتھ ملا دیں گے، یا کائناتن کے متعلق کر کے ہم اس کو عبارتن کی بعبارتن کی صفت بھی بنا سکتے ہیں. واضحاتن صفت اول اور ما ایراد الامثلۃ یہ اپنے موضوع سے مل کر صفت ثانی ہو جائے گا. آگے جی فی جمیع مسائلھا، تمام مسائل کے اندر. یہ فی جمیع مسائلھا اسے ہم ملا دیں گے ایراد مصدر کے متعلق کر دیں گے، یا ہم ہا ضمیر جو ہے وہ ایراد مصدر کے متعلق اسے کریں گے. مسائلھا کی جو ہا ضمیر ہے یہاں یہ لوٹ رہی ہے مختصر کی طرف، اور مختصر حالانکہ مذکر ہے تو یہاں ہم تعویل کریں گے مختصر بتاویل رسالہ. رسالہ مختصر ہے تو رسالہ کی تعویل کے ساتھ اس کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اس مختصر رسالے
کے تمام مسائل میں مثالیں لانے کے ساتھ واضح عبارت ہم لے کر آئے ہیں. واضح عبارت کے ساتھ ہم نے اس میں مسائل کو جمع کیا ہے. من غیر تعرض للأدلة والعلل، من غیر تعرض للأدلة والعلل، دلیلوں اور علتوں کے در پہ ہوئے بغیر، دلیلوں اور علتوں کے پیچھے پڑے بغیر ہم اس کو لے کر آئے ہیں مسائل کو. یہ من غیر تعرض للأدلة والعلل، یہ تمام یہ جار مجرور مل کر یہ بھی جماعتوں کے متعلق ہو جائے گا. تعرض کا مطلب ہوتا ہے پیش آنا یا در پہ ہونا، اور ادلہ جو ہے وہ دلیل کی جمع ہے، علل جو ہے وہ علت کی جمع ہے. دونوں کا ایک ہی معنی ہے، مترادف الفاظ ہیں یہ. یعنی ہم نے دلائل ذکر نہیں کیے اور صرف ایسے واضح عبارت کے ساتھ ہم نے مسائل کو ذکر کیا ہے. لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل، لئلا یہ لام حرف جر ہے، ان مصدریہ ہے اور لا نافیہ ہے. یہ اس کو اکٹھا کر کے لئلا کر دیا، نون کو لام بنا کر لام کا لام میں ادغام کر دیا. یہ اصل میں لئن لا تھا. یشوشا یہ جو فعل ہے اس کو ہم معروف بھی پڑھ سکتے ہیں، مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر اس کو ہم مجہول پڑھیں لئلا یشوشا، یشوشو تھا ان مصدریہ کی وجہ سے نصب آ گیا، یشوشا ذہن المبتدی، تو پھر تو ذہن المبتدی اس کا نائب فاعل بن جائے گا. اور اگر ہم اس کا کریں لئلا یشوشا ذہن المبتدی، تو ذہن المبتدی اس کا مفعول بنے گا. اور اس میں اس کا فاعل جو ہے ہوا ضمیر ہوگی جو کہ مختصر کی طرف لوٹے گی، یا دلیل اور علت کی طرف لوٹے گی کہ یہ دلیل یا علت جو ہے یا یہ مختصر رسالہ جو ہے یہ تاکہ مبتدی کے ذہن کو تشویش میں مبتلا نہ کر دے، پریشان نہ کر دے. انفہم المسائل، یہ انفہم المسائل یہ یشوشا کے متعلق ہم کر سکتے ہیں. جی کہ مسائل کو سمجھنے میں مبتدی کا ذہن تشویش میں مبتلا نہ ہو جائے، یا یہ مختصر رسالہ یا یہ دلیل اور علتیں جو ہیں وہ تاکہ مبتدی کے ذہن کو مسائل کے سمجھنے میں پریشانی میں مبتلا نہ کر دیں. دوبارہ سے ترجمہ عبارت کر لیتے ہیں. اما بعد، ہم دو صلات کے بعد، فہذا مختصر مضبوط، یہ مختصر رسالہ ہے جو کہ زائد چیزوں سے محفوظ ہے. فی النحو، علم نحو کے مسائل میں ہے. جماعت فیہ مہمات النحو، میں نے اس میں علم نحو کے مسائل کو جمع کیا ہے. علی ترتیب الکافیتی، کافیہ کی ترتیب پر. مبوبا و مفصلا، اس حال میں کہ میں باب باب اور فصل فصل کرنے والا ہوں اس رسالے کو، یعنی ابواب میں اور فصول میں نے اس کو تقسیم کیا ہے. یا مبوبا و مفصلا کہ یہ جو مختصر رسالہ ہے یہ ابواب میں اور فصول میں تقسیم کیا ہوا ہے. بعبارت واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ میں نے اس کو جمع کیا ہے مسائل کو. مع ایراد الامثلۃ فی جميع مسائلها، اس مختصر رسالے کے تمام مسائل میں مثالیں لانے کے ساتھ میں نے عبارت کو واضح کیا ہے. اب یہاں ایک نقطہ ہے کہ تمام کی تمام مسائل میں تو مصنف نے مثالیں ذکر نہیں کی، تو یہاں غالب کا خیال رکھا جائے گا کہ اکثر جو ہے مثالیں ذکر کی تھیں، تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا تمام جگہ پہ مثالیں میں نے ذکر کی ہیں. من غیر تعرض للأدلة والعلل، دلیلوں اور علتوں کے در پہ ہوئے بغیر. لئلا یشوش ذہن المبتدی، تاکہ یہ مبتدی کے ذہن کو انفہم المسائل، مسائل کے سمجھنے میں تشویش میں مبتلا نہ کر دیں. یا تاکہ لئلا یشوش ذہن المبتدی، تاکہ مسائل کو سمجھنے میں مبتدی کا ذہن تشویش میں مبتلا نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے. یہ ایک لمبا جملہ تھا. آگے جی، وسمیتہ بہدایت النحو رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین. وسمیتہ، سما یسمی تسمیتاً، باب تفعیل ہے، نام رکھنا. سمیتو، میں نے نام رکھا ہوں اس رسالے کا، بہدایت النحو، ہدایت النحو نام رکھا میں نے. رجاء، رجا مصدر ہے، اس امید پر، رجا کا مطلب ہے امید. ان یہدیا، کہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ بہ طالبینہ، اس کے ذریعے سے طالب علموں کو.
یہ پورا جملہ بتاویل ان مصدریہ مفرد ہو کر رجا کے لیے مفعول بن جائے گا. یہاں رجا مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے اور اس کا فاعل محذوف ہے. مراد ہو جائے گا رجائی، میری اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ طلباء کو اس کے ذریعے سے ہدایت دے گا. رجا مصدر مضاف ہے اور اپنے یہاں یہ پورا جملہ بتاویل ان مصدریہ مفرد ہو کر مضاف الیہ ہے اور مصدر مضاف اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے اور اس کا فاعل جو ہے وہ متکلم کی ضمیر ہوگی، محذوف ہے. کہ میں نے اس رسالے کا نام رکھا ہدایت النحو اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے طلباء کو ہدایت دے. وَرَتَّبْتُهُ رتبہ یرتب ترتیباً فَهُوَ مرتب، میں نے اس کو مرتب کیا ہے علی مقدمۃ ایک مقدمے پر، وثلاثۃ اقسام اور 3 اقسام پر. یعنی میں نے اس کتاب میں ایک مقدمہ بنایا ہے اور 3 اقسام بنائی ہیں. بتوفیق الملک العزیز العلامی، اس بادشاہ کی توفیق کے ذریعے کہ جو زبردست ہے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. اب بتوفیق کو ہم اس سارے حصے کو ہم متعلق کر سکتے ہیں جماعتوں کے ساتھ بھی، کہ میں نے اس کو جمع کیا ہے اس بادشاہ کی توفیق کے ساتھ کہ جو زبردست اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. یا ہم اس کو متعلق کر سکتے ہیں رتبتو کے ساتھ کہ میں نے اس کو مقدمے پر اور 3 اقسام پر مرتب کیا ہے اس بادشاہ کی توفیق کے ساتھ. تو دونوں طریقے سے یہ عبارت ٹھیک ہو جائے گی. ہم رتبتو کے متعلق بھی کر سکتے ہیں اور جماعتوں کے متعلق بھی اس کو بنا سکتے ہیں. یہ خطبہ مکمل ہو گیا. جی آج کا سبق اختتام پذیر ہوا، خطبہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے. اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے اور آخر میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس سبق کے متعلق کچھ سوالات ہوں تو ضرور پوچھیے. کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. میرے مختلف رابطے کے طریقے ہیں، واٹس ایپ نمبر پہ، ای میل پہ، فون کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے. اور اس کے علاوہ جناب آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ یہ پڑھے ہمارا اتصال باقی رہے اور آپ کو نئی نئی ویڈیوز ملتی رہیں. اور اس کے علاوہ سوالات کے علاوہ آپ کے کومنٹس کا بھی انتظار رہے گا. ایک بھائی نے جو ہے بڑی اچھی بات کی کہ فیس بک پہ انہوں نے ویڈیو پر کمنٹ کیا کہ اللہ یشوش ذہن المبتدی، کہ زیادہ آپ نے تفصیل کر دی ہے تاکہ مبتدی جو ہے وہ تشویش میں پڑھ رہے ہیں. تو اس سبق میں کوشش کی ہے کہ زیادہ جو ہے وہ پریشان نہ ہو جائیں بچے. تو اپنی اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے. اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.